جس کو ایک دفعہ گنڈا ڈکلیئر کر دیا جائے گا نا، اس کی معافی کسی صورت نہیں ہوتی۔ گنڈوں کے لیے، بدماشوں کے لیے، نوٹوریس لوگوں کے لیے اب یہ بہت بڑا برا وقت میں تو کہوں گا شروع ہونے والا ہے کہ جس کا نام گنڈا ایکٹ میں آ گیا نا تو وہ اپیل دائر کر سکے گا۔ مقصد یہ ہے کہ بچے گا تو اپیل دائر کرے گا نا۔ جو مقدمہ درج ہوگا اس میں تو آپ کو جو سزا ملے گی وہ ملے گی۔ یہ گنڈا ایکٹ کی سزا اس سے علاوہ ہے۔ کسی کی پولیس افسر سے ہی کوئی مخالفت ہے، کسی وجہ سے اس نے اس کے خلاف کوئی درخواست بازی کی ہے، تو پولیس افسر کے پاس بھی یہ آسان حل آ گیا کہ اس کی لسٹوں میں نام ڈال دیا جائے گا۔ پرچے پرچے ہو گئے، ایک پارٹی پہ ہو گئے، ایک پہ نہ ہو گئے، تو وہ اس کو گنڈا ایکٹ میں ڈلوا دیں گے تو وہ تو اسکول میں داخل ہو جائے گا نا۔ السلام علیکم ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں آپ کا بھائی فرقان شاہ حاضر ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، قرض مرض اور ہر قسم کی مصیبت تکلیف سے بچا کے رکھے۔ آپ لوگ میرے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنی نظر کرم رکھے۔ ویورز، ایک دفعہ پھر پنجاب میں گنڈا ایکٹ کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ ایک دفعہ پہلے آپ کو علم میں ہوگا کہ جب جگا گجر اور اس طرح کے پرانے زمانوں کی بات کر رہا ہوں، 1960-65 کی، تب بھی ایک دفعہ گنڈا ایکٹ لگی تھی اور بڑی تباہی مچی تھی۔ جس کو ایک دفعہ گنڈا ڈکلیئر کر دیا جائے گا نا، اس کی معافی کسی صورت نہیں ہوتی۔ تب بھی آپ کو یاد ہوگا کہ پولیس نے بڑے بڑے گنڈے، بدماش اور سارے مار دیے تھے، جس میں ایک سٹوری آپ نے سنی ہوگی، اچھا شکر والے کو بھی اٹھا لیا تھا، سارے قسم کے، لیکن اس کی بخشش ہو گئی تھی۔ وہ مختلف لوگ مختلف وجوہات بتاتے ہیں، لیکن وہ ایک واحد شخص تھا جو بچ گیا تھا۔ اس کے علاوہ تمام جو گنڈے تھے وہ پولیس نے تمام پار کر دیے تھے۔ اب ایک دفعہ پھر اس سے ملتی جلتی تھوڑی سی پورے پنجاب کے لیے ایک نئی پالیسی جون سی ہے وہ اپروو ہو چکی ہے۔ گنڈوں کے لیے، بدماشوں کے لیے، نوٹوریس لوگوں کے لیے اب یہ بہت بڑا برا وقت میں تو کہوں گا شروع ہونے والا ہے۔ میں نے سوچا کہ تمام اپنے ویورز کو بتا دوں کہ گنڈا گردی کا اب راج پنجاب میں سے کم از کم ختم ہو جائے گا۔ یہ ڈالا کلچر وغیرہ تو پہلے ہی ختم ہو چکا ہے، اور یہ گن مین لے کے پھرنا، لوگوں میں بلا وجہ کی دہشت پھیلانا، لوگوں میں خوف و ہراس پھیلانا، یہ چیزیں تو آلریڈی تقریباً ختم ہو چکی ہیں۔ چند مخصوص لوگ ہیں جو گنے لے کے، لیکن جو بڑے بڑے تھے جنہوں نے پورے لاہور میں آتنک مچایا ہوا تھا، ریفلوں کے ساتھ پھرتے تھے، ان کی اب کہیں پہ کوئی نظر نہیں آ رہی ریفل، نہ وہ خود نظر آ رہے ہیں۔ اگر کوئی سکورٹی لے کے بھی پھر رہا ہے تو ہڈن ویپن کے ساتھ، یعنی کہ چھوٹے ویپنز اور چھپا کے۔ یہ اس کی جو ڈیٹیلز ہیں نا وہ میں آپ کو بڑی تفصیل سے بتاتا ہوں کہ اس کی اب سزا مرتب کی گئی ہے۔ اب وہ انکاؤنٹر والی فی الحال بات نہیں ہے، لیکن پہلے بھی انکاؤنٹر اناؤنس نہیں ہوتا، لیکن گنڈوں کو ایسے ہی صفاستی سے ختم کر دیا جاتا ہے۔ اب اس کی ایک جو اسٹریٹجی ہے، جو یہ رول بنایا ہے، اس کا جو طریقہ کار ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ محکمہ داخلہ پنجاب کنٹرول آف گنڈا ایکٹ کا مسودہ تیار کر لیا۔ ایکٹ میں گنڈوں بدماشوں کی قانونی شناخت واضح کی گئی۔ گنڈا ایسا شخص ہے جو مجرمانہ سرگرمی یا سماج مخالف رویے میں ملوث ہو۔ مسودہ: گنڈا امن عامہ کے لیے خطرہ اور عوامی پریشانی کا باعث بننے والا شخص ہے۔ مسودہ: کسی بھی شخص کو گنڈا قرار دینے کا اختیار ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی کو دیا گیا ہے۔ کمیٹی پولیس انتظامیہ اور حساس اداروں کی رپورٹ یا شکایات پر گنڈا قرار دے سکتی ہے۔ منشیات فروشی، جوئے، بھتہ خوری یا ہراسانی میں ملوث شخص کو گنڈا قرار دیا جا سکتا ہے۔ گنڈے بدماش شخص کو نو فلائی لسٹ میں شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ گنڈا جو ہے وہ کہیں بھی ملک سے باہر بھی نہیں جا سکے گا۔ گنڈے بدماش کے بینک اکاؤنٹس منجمد، اسلحہ لائسنس کینسل کیے جا سکتے ہیں۔ گنڈوں کی نگرانی کے لیے ڈیجیٹل مانیٹرنگ اور بائیو میٹرک ڈیٹا کلیکشن کی جا سکے گی۔ اس میں ڈیجیٹل مانیٹرنگ سے مطلب ہے جیسے آپ نے انٹرنیشنلی دیکھا نا کہ بدماش کے پیروں میں کڑا ڈال دیا جاتا ہے اور اسے باؤنڈ کر دیا جاتا ہے کہ آپ اس باؤنڈری کے باہر نہیں جا سکتے، وہ سسٹم بھی اب پنجاب میں رائج ہونے لگا۔ متاثرہ شخص ڈویژنل، صوبائی یا اپیل کمیٹیوں میں نظر ثانی اپیل دائر کر سکتا ہے، یعنی کہ جس کا نام گنڈا ایکٹ میں آ گیا نا تو وہ اپیل دائر کر سکے گا۔ مقصد یہ ہے کہ بچے گا تو اپیل دائر کرے گا نا۔ ریٹائرڈ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی سربراہی میں قائم ٹربیونل اپیل پر سماعت کرے گا۔ ڈی آئی سی کے احکامات کی خلاف ورزی پر 3 سے 5 سال قید اور 15 لاکھ تک جرمانہ ہوگا۔ جرم دہرانے والے کو 7 سال قید اور 20 لاکھ تک جرمانہ ہوگا۔ اس کا ویورز مقصد یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی ایسا کرائم سرزد ہو جاتا ہے جس سے آپ گنڈا ایکٹ میں فال کرتے ہیں،
اور اس کے بعد آپ وہ سزا وغیرہ بھگت کے باہر آتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ آپ سے ایسی کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو آپ کو جو سزا ہے وہ انکریز کر دی. اگلی دفعہ اگر ایک دفعہ ایک بندہ گنڈا ایکٹ میں جیل جاتا ہے نا، تو دوسری دفعہ اگر وہ جاتا ہے تو اس کو اگلی دفعہ جو سزا ملے گی وہ مالی سزا، یعنی کہ اگر پہلے 10 لاکھ ہے تو پھر 20 لاکھ، اگر پہلے 3 سے 5 سال ہے تو پھر 7 سال تک اس کو قید بھی بھگتنی پڑے گی. مقصد یہ ہے بتانے کا کہ جو آپ پہ ایف آئی آر ہوگی نا، یہ سزائیں اس کے علاوہ ہیں. جو مقدمہ درج ہوگا اس میں تو آپ کو جو سزا ملے گی وہ ملے گی، یہ گنڈا ایکٹ کی سزا اس سے علاوہ ہے. یہ اب تمام لوگوں کو دیکھنا پڑے گا. لیکن اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر کسی کا مخالف کوئی زوراور ہے، اس کے وسائل زیادہ ہیں اور اس میں طاقت ہے اور وہ کسی بھی شخص کا نام گنڈوں میں ڈلوا سکتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک اس کے لیے کوئی ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہوگا تو تبھی گزارا ہوگا. ادروائز لوگوں کو اب یہ بہترین طریقہ مل جائے گا کہ جو لوگ صاحب استطاعت ہیں یا ان کے وسائل ہیں تو وہ کیا کریں گے کہ اس طرح کے اپنے مخالفین کو بجائے کہ خود فرنٹ پہ آگے پرچے کرانے کے صرف لسٹ میں ان کا نام ڈلوائیں گے، اگلا کام پھر ریاست کر لے گی. اس کے لیے میری یہ ریاست سے ریکویسٹ ہے کہ اس طرح کی کوئی اسٹریٹجی، کوئی اس طرح کی پالیسی بنائی جائے کہ کسی بھی بندے کا کوئی شخص ناجائز نام نہ ڈلوا سکے. اگر کچھ لوگ پرانے، جیسے اس سے پہلے جو لسٹیں جاری ہوتی ہیں وہ بھی سرکاری طور پہ تھوڑی ہوتی ہیں، وہ ان کو اگر آپ ہائی کورٹ چلے جائیں تو وہ پولیس ادارے انکار کر دیتے ہیں کہ ہم نے تو کوئی لسٹ جاری نہیں کی، لیکن لسٹیں جاری ہوتی ہیں. اگر اسی طرح کی لسٹوں میں کے تھرو کام کیا جائے گا تو اس میں تو کئی لوگ ہیں جو تائب ہو چکے ہیں، جنہوں نے مسجدوں کے رخ کر لیے ہیں، جو اپنی پرچون کی دکانیں کر رہے ہیں، جو چھوٹے موٹے کاروبار کر رہے ہیں، ان لوگوں کو بھی رگڑا ملے گا. بیسک جو کرائم ختم کرنے کا مقصد ہے نا، وہ جو اب نئے جو کرائم ہو رہے ہیں نا، یہ تو نئے نئے لوگ آ رہے ہیں. اغوا برائے توان میں بھی نئے چہرے آ رہے ہیں، جو ڈاکو ہیں وہ بھی نئے چہرے ہیں، اور جو بتا بتا ہے وہ تو ویسے لاہور کی حد تک تو نہیں کوئی خاص، مجھے نہیں نظر آ رہا کہ کوئی اس طرح کا گینگ ہوگا. لیکن اگر تو آپ نے پرانے لوگوں کو دوبارہ رگڑا دینا ہے، پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ویریفائی کرنا پڑے گا کہ اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو نئی لسٹوں میں جن کے نام آتے ہیں، جو ملک سے باہر گئے ہیں کئی سالوں سے، کچھ ایسے ہیں کہ جو تائب ہو چکے ہیں، کچھ ایسے بھی لسٹوں میں نام دیکھنے کو ملتے ہیں جو وفات پا چکے ہیں. ان کو دوبارہ نئے سرے سے لسٹوں کو بنایا جائے، نئی جو لسٹیں ہیں، اور ایک اتھینٹک پروف دیا جائے. نہیں تو لوگ اپنی دشمنیاں نکالنے کا، اگر کسی کی پولیس افسر سے ہی کوئی مخالفت ہے، کسی وجہ سے اس نے اس کے خلاف کوئی درخواست بازی کی ہے، تو پولیس افسر کے پاس بھی یہ آسان حل آ گیا کہ اس کی لسٹوں میں نام ڈال دیا جائے گا اور باقی کام ادارے کر لیں گے. میری اداروں سے درخواست ہے کہ یہ کام بہت اچھا ہے، بڑا زبردست ہے، لیکن اس کا ٹرانسپیرنٹ ہونا بھی بہت ضروری ہے. اور یہ جو ڈیجیٹل طریقے سے آپ کر رہے ہیں کہ جیسے باہر کے ملکوں میں دیکھا ہے کہ جو گنڈا انسان ہے، جو نوٹوریس ہے، اس کے پاؤں میں ہاتھ میں کڑا ڈال دیا جائے گا اور اس کو مونیٹر کرتے رہیں گے. جیسے گاڑی میں ٹریکر لگتا ہے نا، ویسے بندے کو اب ٹریکر لگ جائے گا، اور ٹریکر کے ساتھ اس کی جون سی موومنٹ ہے وہ ادارے اور تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے اس کو ساتھ ساتھ مونیٹر کر سکیں گے. یہ چیز ہے تو بہت خوش آئند، لیکن ہمارے ملک میں ایک یہ بھی بہت بڑا ڈرا بیک ہے کہ لوگ ہر قانون کو نیگیٹو یوز بھی کر لیتے ہیں. اگر تو اس قانون کا صحیح استعمال ہو اور ٹرانسپیرنٹ، میرا ایک مشورہ ہے ریاست کو کہ 2-3 ادارے مل کر لسٹ تیار کریں. اس لسٹ جس شخص کا تینوں ادارے مل کے لسٹ تیار کریں گے، جس کا ان تینوں اداروں میں ایک ہی ہوگا جرم اور وہ سیم کیٹیگری میں فعال کرتا ہوگا، اس کو تو بالکل رگڑا ملنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور یہ جو آپ کا ڈیجیٹل ہے، رنگ پہنا کے ٹریکر، یعنی کہ انسان کو ٹریکر لگا کے اس کی موومنٹ وغیرہ چیک کرنا، یہ بھی بڑی خوش آئند بات ہے، تاکہ وہ جو کرمنل ہے اس کی آل دی ٹائم موومنٹ. لیکن ہم پاکستانی جون سے ہیں نا، وہ بڑے طریقے نکال لیتے ہیں. آپ کڑا جیسا مرضی بنا لیں، انہوں نے اس کو کھولنے کا اور بند کرنے کا، کڑا کسی اور کو پہنا کے وہ لاہور میں پھرتا رہے گا اور اگلا جا کے پنڈی میں جرم کر رہے گا. اس کے لیے بھی آپ کو دھیان کرنا پڑے گا، کیونکہ جو کرمنل مینٹیلٹی کے مالک لوگ ہیں نا، وہ نیگیٹیوٹی میں بہت اسپیشلسٹ ہیں. وہ ہر چیز کا توڑ، جہاں پہ قانون بعد میں بنتا ہے، لوگ توڑ پہلے نکال لیتے ہیں. تو میری یہ گزارش ہے اداروں سے کہ یہ کام ہونا چاہیے اور بہت ضروری ہے، لیکن ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. اس میں کوئی اس قسم کی کوئی تھوڑی سی نیگلیجنسی یا لاپرواہی قابل برداشت نہیں. کسی بھی بے گناہ کے ساتھ بھی اس طرح کی زیادتی ہو سکتی ہے. تو میری یہ گزارش تھی، میری یہ اداروں کے ساتھ بھی ریکویسٹ تھی کہ کوئی اللیگلی کسی کے ناجائز کوئی اپنی دشمنی میں، سم ٹائم ہوتا ہے کہ لوگوں کا کسی سے پراپرٹی کا کوئی ڈسپیوٹ چل رہا ہے، ایک دوسرے پہ پرچے ہو گئے، ایک پارٹی پہ ہو گئے، ایک پہ نہ ہو گئے، تو وہ
اس کو گنڈا ایکٹ میں ڈلوا دیں گے تو وہ تو اسکول میں داخل ہو جائے گا نا، صبح دوپہر شام۔ پہلے زمانے میں جو گنڈا ایکٹ تھا اس میں حاضری سسٹم تھی، جو بدماش ہوتا تھا وہ تھانے میں جا کے ہفتے میں 1 دن یا 2 دن حاضری لگواتا تھا، اور اس کی باقاعدہ تذلیل کی جاتی تھی۔ پچھلے دنوں بھی یہ کام شروع ہوا تھا، اس کو 2-3 گھنٹے بٹھایا جاتا تھا اور اس کو اس کی اوقات بتائی جاتی تھی۔ بظاہر دنیا کی نظر میں اس کا جو بھی سٹیٹس تھا نا، وہ 2-4 گھنٹے باہر ویٹنگ روم میں منہ لٹکا کے بیٹھا رہتا تھا، اور آنے جانے والے سائلین اس کو دیکھتے تھے کہ یہ بندہ جون سا ہے نا وہ تھانے میں کیسے ذلیل و رسوا رہا ہے۔ اس میں ایک چیز اور میں ایڈ کرتا جاؤں کہ اگر کسی کی سیاسی مخالفت ہو اور اس کی ایسی پارٹی سے سیاسی مخالفت ہو کہ جو برسر اقتدار ہو، اس کو رگڑا دینے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی آسانی ہو جائے گی۔ وہ تو جو ان کی مرضی کے خلاف لوگوں کے دوسری پارٹی کو سپورٹ کرے گا یا ووٹ یا ان کے خلاف کوئی اس طرح کی باتیں کرے گا تو اس کو بھی گنڈا ایکٹ میں ڈلوایا جائے گا۔ اس لیے میری ریاست سے اور حکمران بالا سے درخواست ہے کہ اس کام کو ضرور کریں، لیکن کریں ٹرانسپیرنٹ طریقے سے۔ تو ویورز، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، قرض مرض سے بچا کے رکھے، دکھ تکلیفوں سے محفوظ رکھے، اور آپ کی زندگی خوشحالی سے بھرپور ہو۔ اور ناظرین، آپ نے اب کمنٹ باکس میں بتانا ہے کہ اس میں کوئی آپ کے ذہن میں کوئی مشورہ ہو جو آپ کمنٹ میں لکھیں اور ریاست تک پہنچ جائے گا، تاکہ آپ کے مشورے بڑے مفید ہوتے ہیں، بڑے بڑے ٹیلنٹڈ میرے ویورز ہیں، تو ان کے جو کمنٹس ہیں نا ان سے میں بڑا کچھ سیکھتا ہوں اور مجھے بڑا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی فرقان شاہ کو اجازت دیں اور دیکھتے رہیں، یہ آپ کا اپنا چینل ہے، آپ کا اپنا بھائی ہے فرقان شاہ، اور میری آپ رہنمائی فرمایا کریں۔ پاکستان زندہ باد۔